تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مولائے کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہم سبھی عاشقان مولا علی کو مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی جماعت بھیجی اور ان نبیوں کی نبوت و رسالت کی تکمیل کے لیے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر نبوت کو مکمل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی تبلیغ رسالت کے لیے آئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تکمیل رسالت کے لیے آئے کہ یہاں پر رسالت کو مکمل کر دیا۔ آج بات ہے مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کیا شان بیان کی۔ اللہ کے محبوب نے شان بیان کرنے سے پہلے رب نے حضرت علی کو کیا سعادت بخشی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مولائے کائنات کی ولادت کے لیے کعبہ کو چنا کہ کعبے میں حضرت مولائے کائنات کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت مولائے کائنات کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے بعد نہ تو آپ آنکھ کھول رہے ہیں نہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ آپ کی ماں کو یہ خدشہ ہوا کہیں میرا بیٹا نابینا تو نہیں ہو گیا کہ آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، تو ساری کائنات کو نور دینے والے روشنی دینے والے آقا کعبے میں جاتے ہیں، اپنی گود میں مولائے کائنات کو اٹھاتے ہیں۔ مولائے کائنات جب گود رسول میں آتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ ابھی آواز نہ آئی، لعاب مبارک اپنی زبان سے لعاب مبارک کو جو ہے وہ حضرت مولائے کائنات کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور جب وہ لعاب دہن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا مولائے کائنات کے منہ میں پہنچتا ہے تو آواز نکلتی ہے۔ وہ مولا جن کی نظر چہرے مصطفیٰ سے کھلی، وہ مولا جن کی زبان لعاب مصطفیٰ سے کھلی ہے، وہ ہے مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ پہلا موقع ایسا ہوا، یہ پہلی ایسی ذات ہوئی جس کی شروعات چہرے مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ یہ پہلی ایسی ذات ہے جس نے آنکھیں کھولی تو چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے کھولی، اور جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس ظاہری دنیا کو الوداع کہا تو ان کے سینے پر سینے علی تھا، اور سینے علی کو اپنے سینے سے لگا کر اس دنیا کو انہوں نے الوداع کہا۔ یہ ہے مولائے کائنات مولا علی کی ذات۔ ابھی تو اب چہرے مصطفیٰ، جب چہرے مصطفیٰ سے جس کی شروعات ہو کعبے میں پیدا ہو کر، جب چہرے مصطفیٰ سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو پھر کیا خیبر، کیا بدر، کیا حنین، کیا احد، کیا یہ جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں، جب سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگ گیا تو اب دنیا کی کوئی طاقت اس علی کو ہرا نہ سکی۔ جب بھی میدان میں علی جاتے تھے لوگوں میں ایک ہیبت کاری ہو جاتی تھی کہ حیدر کرار آ گئے، حیدر کرار آ گئے ہیں، یہ مولا علی آ گئے ہیں۔ یہ جنگ خندق ہی تو ہے، جب عمرو بن عبد عد جو ہے یہ جب جنگ خندق کو یہ پار کر جاتا ہے، پار کرنے کے بعد یہ اس وقت کا بہت بڑا پہلوان، بہت بڑا بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ خندق کے پار کوئی نہ جا سکا تھا، یہ پہلا ایسا آدمی تھا جو جنگ خندق کو پھلانگ گیا تھا۔ جب پار کر کے جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تیر مارتا ہے، اور اسے معلوم تھا کہ جو ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیمہ کون سا ہے، اسی خیمے پہ جا کر کے تیر لگتا ہے، اور تیر اتفاق یہ ہے، اور اتفاق کا یہ تو مرضی مصطفیٰ اور مرضی خدا ہے کہ آپ جو اس وقت خیمے میں نہیں تھے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی جو اس بدبخت کا جواب دے، ہے کوئی جو اس بدبخت کا جواب دے؟ مولائے کائنات کھڑے ہوتے ہیں، حضور میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا علی سوچ لو، دیکھ لو، یہ عمرو بن عبد عد ہے، یہ وہ ہے جس کے مقابلے میں عرب کا کوئی پہلوان نہیں جانا چاہتا۔ تو کہا یا رسول اللہ اب بات
آپ کے دفاع کی آ گئی ہے، اب بات آپ کے دفاع کی آ گئی ہے، بس آپ حکم کر دیں، آپ دعا کر دیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔ جب وہ سامنے حضرت مولا کائنات جاتے ہیں تو عمرو بن عبد ود کہتا ہے کہ تم میرے سامنے آئے ہو؟ آج تک کسی بھی شخص کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ میرا فیس ٹو فیس مقابلہ کر سکے۔ اے علی تم آئے ہو، تم آئے ہو۔ تو وہ تین باتیں کیا کرتا تھا کہ وہ پہلے جاننا چاہتا تھا کہ آخر کون ہے، کیسے ہیں۔ عمرو بن عبد ود نے کہا کہ بتاؤ کون ہو تم، بتاؤ کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہ اللہ۔ تو کہا کہ تم تو میرے دوست کے لڑکے ہو، تم تو میرے دوست کے بیٹے ہو، میں تم سے نہیں لڑ سکتا، کسی اور کو بھیجو۔ تو کہا کہ دوستی اپنی طرف میں اپنے رسول کا بھیجا ہوا ہوں، میں اپنے رسول کا تم مجھ سے لڑنا نہیں چاہتے ہو اور میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ عمرو بن عبد ود جب اس نے پہلا وار کیا، حضرت مولا کائنات نے اس وار کو بچاتے ہوئے صرف ایک وار کیا اور عمرو بن عبد ود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے ذوالفقار حیدری۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تقریباً 1 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور کفالت میں لینے کے بعد آپ کی تربیت میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہے وہ پرورش ہوتی، آپ اپنی تربیت میں ان کو لے کر کے آتے ہیں۔ تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے، 10 سال کی عمر ہوگی، 10 سے 11 برس کی عمر میں سب سے پہلے ذوالعشیرہ کی دعوت دینے والے جو ہے وہ مولا کائنات ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے قریبی لوگوں کو، گھر کے لوگوں کو، اہل و عیال کو بلا کر کے ان کو دعوت و تبلیغ دو، دنیائے تبلیغ کے سب سے پہلے مبلغ کا نام ہے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم۔ سب سے پہلے تبلیغ کے لیے جو نکلے نبی کے حکم سے وہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے شخص۔ تو جب آپ نے دعوت دی، دعوت دینے کے بعد جب سب لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ جو ہے میں کس لیے آیا ہوں، کیا میرے مقاصد ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو اس اندھیرے سے نکالوں، ایمان کی روشنی سے روشناس کراؤں، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان تمام برائیوں سے نکلو اور ایک خدا کی طرف آؤ، میں اسی لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کسی کی آواز نہ آئی، ہے کوئی جو میری اس بات کی تائید کرے؟ تو سب سے پہلے جو معید رسول ہیں وہ ہے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضرت مولا علی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہیں جو اپنی پوری زندگی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے مولا کائنات۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم 3 جہات سے آپ دیکھیں کہ مولا علی وہ ہیں جو سب سے پہلے مبلغ ہیں، مولا علی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لحمہ لحمی، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کی محبت میری محبت ہے، علی کی جان میری جان ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ جو علی کی محبت میں زندہ رہا وہ ایمان کی حالت میں زندہ رہا، جو علی کے بغض میں مرا وہ کفر کی حالت میں مرا۔ علی کی محبت تو میری محبت۔ اللہ اللہ دیکھیں، آپ مولا کائنات کے بارے میں جاننا ہو تو صحابہ سے پوچھو کہ صحابہ کیا کہا کرتے تھے، صحابہ کیا کہا کرتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ بڑے کہ وہ چھوٹے، وہ چھوٹے کہ یہ بڑے۔ کبھی بھی کسی بھی صحابی رسول نے موازنہ نہیں کیا کسی کا، اور جب کبھی کسی کی بات آئی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ اماں عائشہ تم تو سب سے زیادہ قریب رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتاؤ حضرت محمد یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ محبوب خدا کو سب سے زیادہ محبوب فاطمہ تھیں۔ پھر فرمایا کہ اچھا بتاؤ مردوں میں کون محبوب تھا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ کا شوہر علی محبوب کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔